وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ درس نمبر 475 آیت نمبر 44 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کے فائدے کے عوض اپنی آخرت کو بیچ ڈالا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے. اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے. تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 44. انا انزلنا التورات، ہم نے تورات نازل کی، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت اور روشنی تھی. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے تمام نبی جو مسلم تھے. للذین ہادوا، یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. والربانیون والاحبار، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی انہی اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے. فلا تخشوا الناس، تو تم لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے
میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین اکرام، کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب کیوں آتی ہے؟ یہ بات اس پہ ذرا غور کریں۔ یہ وہی کتاب کے بارے میں فیصلہ یعنی بات ہو رہی ہے، میں اسی کتاب کے بارے میں فیصلہ یہ بات کر رہا ہوں جو ہمارے پاس ہے، یعنی قرآن پاک۔ قرآن پاک کو جس طرح ہم نے شرمناک طریقے سے اس سے روگردانی اختیار کر لی ہے اور اس سے پیٹھ پھیر لی ہے، منہ پھیر لیا ہے، اعراض کر لیا ہے، تو وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ بات یعنی نوٹ کر لیں۔ وہ آج کے سبق میں ہے۔ کتاب ہے کیا؟ یہ اس میں اللہ کے حکم ہیں، احکامات الہیہ کا مجموعہ کیا ہے؟ قرآن۔ اب آپ اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، تمام فیصلے آپ خود ہی کر رہے ہیں، بالا بالا کر رہے ہیں، تو آپ تو یعنی دور جاہلیت کی طرح فیصلے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، دور جاہلیت ایک مروجہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں ذرا آپ غور کریں۔ یہ اسپیسیفک یہ نہیں ہے کہ بس وہی معاشرہ اسی معاشرے یا اس دور کو ہم دور جاہلیت کریں۔ جاہلیت ہے کیا؟ جاہلیت جہل اور ناواقفیت، لا علمی۔ انسان آیا ہے دنیا میں، یہ لا علم ہے، اپنے مقصد حیات سے، اپنے کامیابی کے راستے سے، اپنی معراج سے، اپنی ترقی سے یہ واقف نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے روشنی درکار ہے، اس کے لیے ہدایات درکار ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کتاب یہ دونوں چیزیں انسان کو فراہم کرتی ہے، ہدایت بھی ہے، اس میں روشنی بھی ہے، آگے چلنے کے لیے اس میں روشنی موجود ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ کتاب الہی یہ بنیادی انسان کی تمام کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اس کو قبول کرنے یا اس کو اعراض کرنے میں ہے۔ اگر اس نے کتاب الہی کو قبول کر لیا، زندگی کتاب کے مطابق گزاری، یعنی اللہ کی کتاب کی، تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ کتاب سے روگردانی اگر اس نے اختیار کی اور من چاہی زندگی گزاری، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، تو یہ ناکام ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے۔ بنیادی طور پر انسان کی معراج کے لیے، کامیابی کے لیے کتاب اللہ تعالیٰ نے بھجوائی ہے۔ جیسے کہ آج کی آیت کے آغاز میں ہم نے پڑھا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے کتاب نازل کی تورات، اس میں ہدایت اور روشنی موجود تھی۔ اسی طرح ہر کتاب، یہ دیکھیں کتاب جو ہے بنیادی طور پہ اس بات کو نوٹ کر لیں، الکتاب، الکتاب کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، قانون ہے، جسے آپ ایک قانون خدابندی کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوح محفوظ میں درج ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے شرائط کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں، انسان کی کامیابی کی وجوہات کون سی باتیں ہو سکتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ دی ہیں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی صفات جو ہیں وہ قدیم ہوتی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو یہ تمام جو کتابیں آئی ہیں سامعین کرام، یہ مختلف کوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ اسی کتاب کے حصے ہیں، اسی کے ایڈیشن ہیں۔ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، یہ سب اسی کتاب سے آئی ہیں، وہی یعنی اس کا ماخذ ہے، وہیں سے آئی ہیں، اور یہ ساری یہ کلام الہی تھی اور ہیں۔ سامعین کرام، ہم مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تمام رسول و انبیاء کو مانتے ہیں اور کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو ایک تو کتاب کے متعلق آپ دیکھیں، یہاں کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ابھی جو مضمون شروع ہو رہا ہے یا جو کچھ آ چکا ہے اس میں حکم اللہ، اصل چیز جو ہے حکم اللہ ہے، اللہ کا حکم۔
اب اللہ کے حکم کو دیکھیں آپ، اس کو آپ یعنی محدود معنی نہ دیں. اللہ کا حکم اس کی ضرورت کو آپ محسوس کریں، اور اس کے اگر کوئی اللہ کے حکم کو مان لے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، نہ مانے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ سارا مضمون اس میں آ رہا ہے. اچھا، اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ کتاب آئی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، اور اس کتاب کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. تمام انبیاء اور رسول جو ہیں، یہ بہرحال یہاں تو تورات کا تذکرہ ہے، چلے میں تورات تک محدود رہتا ہوں، یعنی اللہ کی جو کتاب ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، نبی جو فرما بردار تھے، مسلمان تھے، مسلم تھے. یہ بات نوٹ کر لیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین، مقبول دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. تمام انبیاء اور رسول مسلمان تھے، تمام انبیاء اور رسول دین اسلام کی دعوت لے کے دنیا میں تشریف لائے. یہ بات نوٹ کر لے. یہ تو پھر ہم نے یعنی انسانوں نے اپنے نام رکھ لیے. کسی نے کہا ہم یہودی ہیں، کسی نے کہا انا نصارا یا ہادو. آج کا جو سبق ہے نا، للذین ہادو، انہوں نے کہا ہم یہودی ہو گئے. تو دین ایک ہے، اللہ کی مرضی. زندگی انسان وہ کون سا طریقہ ہے جس کے مطابق زندگی گزارے گا انسان تو کامیاب ہو جائے گا، وہ اس طریقے کا نام دین اسلام ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ آبد سے یعنی ازل سے لے کر ابد تک، یعنی آدم جب سے آیا ہے دنیا میں اور تا قیامت، یہی دین اسلام ہے. مختلف دین نہیں ہے. ہاں، دین اگر آپ نے خود بنا لیا ہے تو وہ باطل دین ہے. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں تو اپنی ہدایت کی بات کر رہا ہوں نا، فیہا ھدی و نور. اچھا، تمام انبیاء اور رسول جو ہیں، یحکم بہا النبیون. اب یہ تورات کے تحت جو ہے، یہاں چونکہ تورات کا تذکرہ ہے لہٰذا میں اسی تک محدود رہتا ہوں. اس تورات کے تحت انبیاء کرام بنی اسرائیل کے فیصلے کرتے تھے، اور وہ انبیاء کرام جو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ حنیف تھے، مسلم تھے. یہاں اسلموا کا لفظ ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فرما بردار تھے اللہ کے. یہی فرما برداری جو ہے سامنے کرام، اس کو ذرا دیکھیں. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بس جلدی جلدی آپ کو آیات قرآنی کی ترجمہ بتا دوں، تھوڑی سی تفسیر اور پھر آگے دوڑوں. نہیں، اس کو آپ نے، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. ہر آیت کو آپ نے غور سے ٹھہر کے تدبر تفکر سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے، میں اللہ سے اسی کی توفیق مانگتا ہوں رب زدنی علما کے تحت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم اور زیادہ کا روزہ دے کر. بہرحال وہ تو رب کا معاملہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبیون یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اس بات پہ آپ غور کریں. آپ مسلمان ہونے میں عار سمجھتے ہیں. آج کا مسلمان اسلام پہ عمل پیرا نہیں ہے. یہ بات ازہر من الشمس ہے. آج وہ لوگ نہیں ہیں جو دین اسلام کو ماننے والے ہیں یا اس پر عمل پیرا ہیں. اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں. اکا دکا ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یحکم بہا النبیون الذین. اب یہ کتاب، میں نے آپ کو کہا نا، کتاب ماخذ ہدایت ہے. کیا؟ ماخذ ہدایت. پھر کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا
یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے۔ تمام انبیاء کرام یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، تمام انبیاء کرام جو فرما بردار تھے اللہ کے، اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ للذین ہادوا، ان لوگوں کے فیصلے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، یہودی بن گئے تھے۔ بہرحال تو جو یہودی بن گئے تھے، والربانیون والاحبار، نہ صرف انبیاء کرام کتاب الہی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، احبار، ربانیون، اللہ والے، رب والے، یعنی جو صوفیہ جسے ہم کہتے ہیں، بعض لوگ تو صوفیہ کے نام سے چڑھتے ہیں، چلیں میں رب والے، اللہ والے کہوں گا، اولیاء اللہ کہہ دوں گا، اس سے بھی اگر کسی کو چڑھ ہے تو رب والے کہہ دیتا ہوں، ربانیون، رب والے۔ اور یعنی یہ دیکھیں، یہ تفریق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ احبار جو حبر، عالم کہتے ہیں، جمع ہے اس کی، عالموں کی، اور ربانیون جمع ہے رب والوں کی۔ تو بہرحال یہ تفریق اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ ایک دیکھیں کتاب کا علم ہے، اور ایک کتاب کے الفاظ کا علم ہے، ایک کتاب کی روح کا علم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہر جگہ جو ہے، یعنی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ کتاب کا ایک ظاہر بھی ہے، ایک باطن بھی ہے۔ اسلام کے ظاہر کو ماننے والا مسلم، اسلام کے باطن پر یقین کرنے والا مومن۔ یہ تفریق تو ہے، موجود ہے سامنے کرام۔ مسلمان، ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، جبکہ ہر مومن مسلمان بھی ہے۔ تو بہرحال تو یہ لوگ فیصلہ کرتے تھے، اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، کتاب کے مطابق۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ کتاب کی حفاظت کا ان کو ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ کس کو؟ انبیاء کو، اولیاء اللہ کو، اور عالموں کو۔ اب دیکھیں اس میں حفاظت، یعنی حفاظت کا ذمہ دار، نگران، بما استحفظوا من کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ آج اللہ کی کتاب کے حفاظت کے ذمہ دار کون ہیں؟ مجھے بتائیے آپ۔ میں ہوں اور آپ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی وہ ذمہ داری جو ہمارے ہوتی ہے، کلمہ شریف جب انسان پڑھ لیتا ہے تو یہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس پہ دین اسلام کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ جو مسلمان ہونے والا شخص ہے، مرد ہو یا عورت، اب یہ کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو بھی یہ سنوارے گا اور لوگوں تک بھی یہ پہنچائے گا، یہ ذمہ داری ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ دیکھو اے مسلمان، میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، امت وسط، تاکہ تم لوگوں کے سامنے دین اسلام کا ایک نمونہ پیش کرو، اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو ہر مومن مسلمان جو ہے اللہ کی کتاب کا یہ خود بھی اس کے احکامات کی حفاظت کرے گا، اور لوگوں کو بھی یہ پہنچائے گا کتاب اللہ کی طرف۔ ہر مومن جو ہے وہ داعی الحق ہے، مرد ہو یا عورت، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ دیکھیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو عملی طور پہ ایک گواہ بن جاتے ہیں۔ آپ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے لوگو اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی مسلمان کی سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ اور دنیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اپنے عمل سے اسلام کا ایک نمونہ پیش کرے، رسول کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کا ایک نمونہ پیش کرے، خود نمونہ بن کے دکھائے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، ہم میں سے ہر شخص گواہ ہے، اس کو گواہ بننا چاہیے عملی طور پر دیگر لوگوں کے لیے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اب یہ لوگوں سے ڈرنا کیا، یعنی دیکھیں ہم انسان آج کا انسان آپ دیکھ لیں کہ ہم تو مادے سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کا خوف ہے، لوگوں سے امید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ نہیں، لوگوں سے تم نے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، یہ آیت کریمہ جو ہے یعنی یہ الفاظ قرآن میں اور جگہ بھی آئے ہیں۔ اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری جو احکامات ہیں اس کے بدلے دنیا کا حقیر مفاد مت لو۔ دنیا ساری کی ساری دنیا اگر ایک شخص کی ہو جائے، یعنی اکٹھا ہو جائے، مال جمع ہو جائے، ہو تو نہیں سکتا کیونکہ اس میں تو شراکت دار ہیں، لیکن اگر ہو جائے اور سارا مال کے عوض قرآن کی ایک آیت، یعنی کبھی آپ سودا کر لیں تو آپ نقصان میں ہیں، یہ ثمناً قلیل ہے۔ دنیا کا جتنا بھی مال و دولت ہے یا جو ظاہری مفادات ہیں یہ ثمناً قلیل ہیں، یہ حقیر مفاد ہے۔ یعنی اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا انسان جو ہے، جو مسلمان ہے، یہ تو دنیاوی مفادات کا اس نے سودا کر لیا ہے، اللہ کے اپنے مفاد کو بیچ ڈالا ہے اس نے، اور دنیا کے حقیر مفاد کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ دنیا دار ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے، یہ دیندار نہیں ہے، یہ نفس کا بندہ ہے، نفسانی خواہشات کا بندہ ہے۔ دنیاوی مفادات کو اگر آپ ترجیح دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، میری آیات کے بدلے دنیا کا حقیر مفاد مت لو، اس کا سودا مت کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ۔ اب یہ جو نتیجہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تمام آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے بھی میری کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کیا، میری کتاب کے مطابق، میری ہدایات کے مطابق زندگی نہ گزاری، یہ لوگ کافر ہیں۔ کافر کا مطلب نہ ماننا۔ ظاہر ہے جو شخص اللہ کی ہدایات کو ماننے کے لیے زبانی یا عملی طور پر تیار نہیں ہے، یہ انکار یا زبانی ہے یا عملی انکار ہے، اور نتیجہ ایک ہی ہے۔ زہر کو آپ یعنی سفید چینی رکھی ہوئی ہے، سفید پاؤڈر ہے، وہ زہر ہے، اس کو آپ چینی کہہ کے استعمال کر لیں تب بھی آپ مریں گے، یا آپ اس کو زہر سمجھ کے کھا لیں تب بھی آپ مریں گے۔ اسلام ترقیاق ہے، دین ترقیاق ہے، اس سے آپ زندہ ہو جائیں گے۔ جو مادے کے ڈسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو اسلام کا ترقیاق، قرآن کا ترقیاق استعمال کرنا چاہیے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ کافر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
دیکھیں یہ کافر کا تذکرہ آ رہا ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا تو اپنا ایک ذہن ہے کافروں کے متعلق۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں پاکستان کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مسلمان میں اکثریت کافروں کی ہے کہ مسلمانوں کی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور میں کہوں گا کہ کافر اکثریت میں ہے، تمام لوگ تقریباً کافر ہیں۔ تو کافر آپ کا معنی آپ نے جو اپنے ذہن میں اسٹرکچر بنایا ہوا ہے اس کے مطابق تو مطلب یہ ہے کہ وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہر وہ شخص، دیکھیں ایک بات، اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو پھر قرآن کی بھی آپ کو ماننی چاہیے۔ اگر قرآن کی باتیں آپ نہیں مانتے تو پھر آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو ہدایت نہیں تسلیم کرتے۔ آج جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کے احکامات کو سے روگردانی اختیار کر رکھی ہے، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے، یہ ہدایات عملی طور پہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے جو ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ قرآن فہمی اس کی تو آپ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، قرآن فہمی کی۔ اور قرآن کو تو ہم نے ایک متبرک کتاب، معاذ اللہ، بس یہ اسی تک ہماری یعنی وہ جو ذہن ہے اسی تک کہ یہ ایک اللہ کا کلام ہے، متبرک کتاب ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ عملی طور پہ ہم جو اعمال ہیں تو وہ اس کو ہم نہیں مانتے، قرآن کو عملی طور پہ ہم نہیں مانتے۔ اب زیادہ دور کیوں جائیں، اسی صورت میں ابھی چند آیات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو۔ 70 سال ہو گئے ہیں آپ کو یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پاکستان کا، آج کبھی آپ نے سنا ہے یا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ قرآن کے فیصلے کے مطابق آپ چور کو سزا دے دیں؟ بس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، ہوئی تو نہیں ہے، لیکن کیا کین یو امیجن کہ ایسا قانون آ جائے گا کہ قرآن کے فیصلے کو، اللہ کے فیصلے کو ہم تسلیم کر کے اس کے سامنے سر جھکا کے چور کے ہاتھ کاٹ ڈالیں گے؟ یا اس سے پہلے جو آیت آئی تھی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے اور فساد فی الارض کے مجرم ہیں، ان کی سزا جو ہے یا تو سولی پہ لٹکا دو ان کو، یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے برخلاف کاٹ دو۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ شرابی کو کوڑے مارے جائیں، کبھی آپ نے مارے ہیں کوڑے؟ زانی کو سنسار کیا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے، کیا آپ نے سنسار کیا ہے کسی زانی کو؟ یہ تو قرآن کے فیصلے ہیں، آپ تو یہ تصور نہیں کر سکتے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، لفظی ترجمہ پڑھ لیں، جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ فیصلے جو اللہ نے نازل کیے ہیں تو یہ لوگ کافر ہیں، یہی تو کافر ہیں، فاولئک هم الکافرون، یہی لوگ کافر ہیں۔ آج دیکھیں، یہ تو میں نے یعنی ایک سطح پہ بات کی ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیا ہم انفرادی طور پہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہے کہ قرآن کے خلاف ہے؟ یقیناً کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اعمال اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن نہیں چاہیے، قرآن کا فیصلہ ہمیں نامنظور ہے، ہم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھائیں گے، کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا، یتیموں کا مال کھائیں گے، اور ساری جو وہ ہیں
جو احکامات ہیں تو وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات آپ نے غور کرنی ہوگی۔ دیکھیں، میں آپ سے آخر میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آیت نمبر 44 سورہ مائدہ کی، اس کو اچھی طرح غور سے پڑھیں، اور یہ درس سن کے بھی آپ اکیلے میں دوبارہ اس کو دیکھیں کہ آیا اس آیت کی آئینے میں میری شکل کیسی ہے، میں اس کے مطابق ہے میرا عمل یا نہیں ہے۔ کیا دنیاوی حقیر مفاد کو میں نے آخرت کے عوض قبول کر لیا ہے، اور اپنی آخرت کو بیچ کے حقیر دنیا کا مفاد لے کے میں زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون۔ اچھا، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء کرام جو فرما بردار تھے۔ للذین ہادوا، ان لوگوں کے درمیان جو یہودی بن گئے تھے۔ والربانیون والاحبار، اور تمام اللہ والے اور علماء اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، بسبب ان کو کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ عملی طور پر اس پر گواہ تھے۔ ولا تخشوا الناس، اے لوگو تم لوگوں کا خوف نہ کرو، اللہ کے احکامات کی اطاعت میں لوگوں کا خوف نہ کرو۔ واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم مت خریدو میری آیات کے عوض دنیا کا حقیر مفاد۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، زندگی نہیں گزارتے، یہی تو کافر ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق
حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم